وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، شورائے اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاب، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل آپ لوگوں کی محبتیں، علماء کرام کی محبتیں، کمیٹی کے حضرات کی محنتیں، کاوشیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ آپ نے
ماشاءاللہ شورائے اسلام سے، علماء کرام سے خطابات سنے، بالخصوص شاعر اسلام جناب واحد انصاری صاحب سے بھی ان کا کلام آپ نے سماعت کیا۔ ہم لوگ ایک ہی محلے میں، گلی کے اس کونے پہ میں، گلی کے اس کونے پہ وہ رہتے ہیں، اور یہ جناب ارشاد انجم جو ہے وہ ہمارا بچہ آج کی اس محفل میں شرکت اسی کی ضد بنی کہ فقیر شریک ہو گیا، اور بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر صرف کوئی خطاب نہیں، کوئی بیان نہیں، صرف اپنے دل کا درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خطابات مجھ سے بہت بڑے بڑے دانشور علماء خطبہ سے آپ سن چکے ہیں، اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں، صرف تھوڑی دیر آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنے کے لیے اپنے دل کا دکھڑا آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، اگر آپ نے کچھ سن کر کے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محفل کا عنوان اور جو سرنامہ آپ نے دیکھا ہے وہ ہے بہار اول کانفرنس۔ جب بھی اس عنوان کو کوئی دیکھے گا تو یقیناً کوئی عاشق یہی سمجھے گا کہ یہ جو بہار اول ہے، یقیناً بہار اول اس گل اول کی آمد پر ہے جس نے پوری کائنات کو بہاریں ہی بہاریں عطا کی۔ دنیا کے اندر خزاں تھا، خزاں کا ماحول تھا، جس نے انقلاب برپا کیا۔ وہ آئے، زمانے میں انقلاب آیا، وہ آئے انسانوں میں انقلاب آیا، وہ آئے جنگلوں میں انقلاب آیا۔ اہل علم اور اہل دانش کی توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی انقلابی نے جب انقلاب برپا کیا ہے تو اس نے شہروں میں اور بستیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، لیکن جس کے نام سے بہار اول کانفرنس ہے وہ ایسا انقلابی ہے اور ایسا داعی انقلاب ہے جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے، جس کی آمد پر جنگلوں میں بھی انقلاب آیا ہے۔ جنگلوں میں انقلاب اس اعتبار سے آیا ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائے تو جنگلی جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے جو پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ ہاں ہاں، جس نے انقلاب پیدا کیا ہے اپنی محنتوں سے، جس نے انقلاب برپا کیا ہے اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی جہد مسلسل سے، وہ کیسا انقلاب تھا۔ اللہ اکبر کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ گئے، 360 معبودان باطل کے آگے سجدہ کرنے والے اللہ رب العزت ایک وحدہ لا شریک کے آگے جھکنے لگ گئے۔ وہ کیسا انقلاب تھا، اللہ اکبر۔ جہل و غبابت میں ڈوبنے والی قوم علم و دانش کی شاہراہ کا ایک عظیم نشان بن گئے، جو خود راہ پر نہ تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے، آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے بن گئے، عرب کے صحرا نشین کیا انقلاب تھا، کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے۔ کتنا بڑا انقلاب حضور کی آمد سے آیا۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں کے پرورش کرنے والے بن گئے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، لوگوں کو انصاف عطا کرنے والے بن گئے۔ دنیا نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ اللہ اکبر غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے، بہار اول سے پہلے جانوروں سے بھی بدترین غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ایک دن وہ بھی دیکھا کہ غلام کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، ایک دن وہ بھی دیکھا غلام آقا کی اونٹنی پہ نظر آتا ہے اور آقا اونٹنی کی نکیل لے کر کے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ انقلاب تھا ان کی آمد کا۔ لیکن آج جو گفتگو کرنی ہے، حضور کیوں آئے،
آج کا جو عنوان ہم نے آج کے لیے رکھا ہے، حضور کیوں آئے، حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، آج اس پر تھوڑی سی گفتگو، لیکن کوئی جذباتی نہیں بلکہ آپ کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنا ہے۔ حضور کیوں تشریف لائے؟ ہم نے قمقمے لگائے اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے لائٹنگ کی اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے پرچم لہرائے اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے محفلیں سجائی اس لیے کہ حضور آئے، ہم نے جلوس